بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، جو مڈل ایسٹ کی صورتحال اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ابھر کر سامنے آئی ہے، اس میں بہت سے خطرات، خدشات اور چیلنجز پاکستان کے لیے بھی موجود ہیں۔ پاکستان چونکہ ایران کا ہمسایہ ہے اور برادر ملک ہے، اور اگر یہ دباؤ مزید ایران پر بڑھتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور ایرانی معاشرہ اس ساری صورتحال پر کس انداز سے اپنا رسپونڈ کرے گا، ریئیکٹ کرے گا۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے غیر جذباتی انداز میں، تجزیاتی انداز میں گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران کو سمجھنے والی، ایران کا دورہ کرنے والی، ایران میں مختلف اوقات میں رہنے والی شخصیت، آزاد کشمیر کے معروف اسکالر، دانشور اور کشمیر کلچرل اکیڈمی کے سابق چیئرمین جناب علامہ جواد حسین جعفری۔ جعفری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے آپ کی جو ایرانی سوسائٹی ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنی تجربہ اور مشاہدہ جو ہے اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کلچر کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے ایرانی سوسائٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کا۔ ایرانی اپنی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے تو دنیا میں ایک ممتاز اور محترم مقام رکھتے ہیں، نہ صرف فارسی زبان جس کے اندر دنیا کا وسیع ترین علمی، ادبی اور ثقافتی سرمایہ موجود ہے، اور پھر ایران کا وہ جس پہ ان کو خود بھی بڑا فخر ہے کہ 2500 سالہ ان کی تاریخ ہے، تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ان کا ایک رکھ رکھاؤ ہے، اور جس کی جھلک آپ کو ایران کے گلی کوچوں میں، اس کے کھیتوں میں، اس کے کھلیانوں میں، اس کے باغوں میں، اس کے قبرستانوں کو آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان کا جو علم دوستی اور ان کی قبروں کے کتبے جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، ادب جھلکتا ہے، وہ کتنی علم دوست اور ادب نواز قوم ہے، اور کس طریقے سے ان کا، اور پھر آپ کو ان کا ہر گھر جو آپ جائیں گے تو جب اس کے آپ دہلیز سے اندر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے چھوٹا سا باغیچہ آپ کو ہر گھر کے اندر نظر آئے گا، جو ان کی نفاست طبع کی دلیل ہے کہ یہ حسن پسند اور حسن پرست قوم ہے، خوبصورتی کی دل دادہ ہے، وہ فکری خوبصورتی بھی ہے، وہ یہ جو منظر کی خوبصورتی بھی ہے، ماحول کی خوبصورتی بھی ہے، گفتگو کی خوبصورتی بھی ہے، خیال کی خوبصورتی بھی ہے۔ تو پھر اتنا وسیع سرمایہ آپ دیکھیں، جب آپ علم و ادب کی بات کریں گے تو ایک سے ایک بڑھ کے چاند ستارہ، وہ سعدی کی صورت میں، حافظ کی صورت میں، رومی کی صورت میں آپ کو وہاں جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پھر کئی دہائیوں سے وہ ایک کشمکش کے سے ماحول میں بھی ہیں انقلاب کے بعد، اس نے کیا ان کی ڈائنامکس چینج کی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا ایک فکری خوبصورتی اپنی جگہ تھی، لیکن ان کے اندر ایک حریت فکر بھی اپنی جگہ موجود تھی، کیونکہ ان کو پرائڈ تھا، ناز تھا اپنی تہذیب کے اوپر، اپنی شناخت کے اوپر۔ تو پھر جب کسی قوم کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک ماضی ہوتا ہے، تو وہ اپنے حال میں پھر اپنے اس ماضی کا تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہتی ہے۔ وہ ایک پرائڈ ہوتا ہے اس کا، اور اس کو سیو کرنا چاہتی ہے، اور وہ ہر قوم اسی طرح۔ آپ نے دیکھا جرمنوں نے کتنا اپنے اس پرائڈ کو بچانے کے لیے کس طریقے سے سارا اس کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو یہ ان کا ایک اس میں اپنے سارے حسن کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرائڈ، جو نیشنل پرائڈ تھا، اس کو انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ کسی نہ کسی طور پہ دوسرے اسلام کے ساتھ جو تھا، اور ایک فکری اس انقلابی فکر کے ساتھ انقلاب ایران کے بعد ان کی جو اس کے اندر تربیت ہوئی، اور جو ایک نسل پروان چڑھی امام خمینی نے جس کی وہ کی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک دفعہ میں ایران میں تھا تو ہوٹل آزادی میں ہم ٹھہرے تھے، بڑی کانفرنس میں، وہ دہی فجر ان کا ہوتا ہے، انقلاب ایران کی سالگرہ، اس میں دنیا ساری سے دانشوروں کو بلاتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہاں سے ہم 2-3 لوگ گئے ہوئے تھے، تو ہم ٹھہرے تھے وہاں، تو وہ ایک واک بڑی نکالتے ہیں، وہ اسے راہ پیمائی کہتے ہیں، وہ نکلتے ہیں لاکھوں لوگ، وہ ہماری طرح یہاں وہ جو جلوس کی صورت میں ہر جگہ سے لوگ نکل آتے ہیں، ملینس کی صورت، ملین مارچ جسے سمجھے آپ۔
تو میں نے دیکھا کہ اور یہ ہوتا ہے فروری میں 12-13 فروری میرا خیال ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ خاتون ہے کوئی 30-32 سال کی, تو ایک بچہ اس کی گود میں ہے اور دوسرا بچہ اس نے اس طرح انگلی پکڑائی ہوئی ہے, اس کو چل رہی ہے. تو برف باری ہو رہی تھی, تو وہ جو بچہ تھا جو چل رہا تھا اس کے ٹوپی پہ بھی برف جمی ہوئی تھی, اور جو گود میں بچہ تھا اس کے گالوں پہ برف جمی ہوئی تھی. درست خاتون نے تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ آپ نے ان بیچاروں کو کس جرم کی سزا دی ہوئی ہے, آپ ان کو لے کے چلے. تو وہ مسکرائی, مجھے کہنے لگی کہ شما مالی ایران ہست, کہ تم ایرانی ہو. میں نے کہا نا, مان کے آج پاکستان ہستم, کہ میں پاکستانی ہوں. تو پھر مجھے کہنے لگی کہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ آزادی کی قیمت کیا ہے, ان کو ساتھ لے کے اس لیے آئی ہوں یہ اس کی اس وقت میں کہ ان کو بتاؤں. تو اس طرح ایک نسل پروان چڑھی ہے جو اس وقت ایران میں آپ کو ایک بڑا قیام نظر آتا ہے, اور پوری قوم جو ہے وہ ایک ہم آہنگ ہو کے کھڑی ہے, جو بہت کم نظر آتا ہے ایسے موقعوں جہاں پہ جان کے خطرے ہوں. ایک طرح دیکھیں نا آپ, اسرائیلی جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو, ہماری جان بخشی کرو. دوسری طرف ایرانی نظارہ کر رہے ہوتے ہیں جب ادھر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اسرائیل سے کچھ مس کیلکولیشن ہوئی ابھی تک جو ہمیں منظر دیکھ رہے ہیں؟ مس کیلکولیشن تو نہیں ہے, انہوں نے سارا کیلکولیٹڈ ہے, ان کا کیلکولیٹڈ ہے, لیکن اللہ کے اپنے نظام کیلکولیشن بھی ہے, اللہ کی اپنے ایک نظام ہے, وہ اس کا خدا ان کے کیلکولیشنز کے تابع تو نہیں ہے نا, بلکہ یہ کیلکولیشن تباہ ہو جاتی ہیں جب اللہ کی کیلکولیشن عمل میں آتی ہے. جو کچھ ہو رہا تھا یہ کسی کے ہو رہا ہے, یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران اتنا بھی کر سکے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس وقت سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, پورا یورپ بھی اکٹھا ہے, ان کی فکر بھی اکٹھی ہے, ان کے وسائل بھی اکٹھے ہیں, جبکہ عالم اسلام منتشر ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کی لفظی ان کے ساتھ معاونت یا لفظی حمایت جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے شاید. یہ جو اکٹھا آپ نے کہا ہے کہ ایک اکٹھ ہے, اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں عراق, شام, لیبیا رجیم چینج وہاں ہوئی جی, اور اب ایران میں ان کی یہی خواہش ہے. تو یہاں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ ان ممالک سے ایران کا ڈفرینٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ایران کا جو ولایت فقیہ کا نظریہ ہے نا, یہ جو خامنائی صاحب ہیں, یہ ان کے اسٹیٹ ہیڈ بھی ہیں, اس کا بھی یہ ہے, لیکن ان کا ایک مذہبی جو منصب ہے نا, وہ رہبر کا مذہب, وہ اتنا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے, اور یہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ جو عالم شیعت میں ہے, اور لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں, اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ جذباتی اور فکری طور پہ جڑے ہوئے ہیں. وہ حکومتی اور سیاسی جو جڑنا ہوتا ہے نا, وہ اور طرح کا ہوتا ہے. حکمران کے ساتھ آج آپ ایک جماعت کے ساتھ ہیں, کل دوسری جماعت کے ساتھ ہیں, آپ ایک کے نعرے لگائیں. نہیں, یہ ان کا دین ایمان والا مسئلہ ہوتا ہے, اور ان کے لیے یہ مطلب یہ سمجھو واجبات میں سے ہے کہ آپ اپنے جو ولی فقیہ ہے, جو بنیادی طور پہ اس شیعہ فکر کے اندر وہ نائب امام ہے. ولایت فقیہ کی آپ نے بات کی, اب اس میں جمہوریت کتنی ہے؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب جمہوریت کے نام پہ, متعارف کرانے کے نام پہ, وہ سودا بیچنے کے نام پہ ایران میں کارروائی ہوگی, بحالی جمہوریت کے نام پہ. تو اس سسٹم میں جو پہلے سے وہاں مروج ہے, اس میں عوامی شرکت واقعی ہے یعنی حقیقی طور پہ؟ اپنی جگہ ہے نا, وہ دیکھیں ان کا الیکشن بھی ہو رہا ہے, پارلیمنٹ پوری اڑ جاتی ہے, اڑا دی جاتی ہے, ہفتے عشرے کے اندر اندر ان کے نئے الیکشن ہو جاتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی یا اس میں کسی طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا اسے. وہ ایک اپنے سیٹ اپ کے طور کے اوپر وہ اپنا وہ نظام چل رہا ہے. ان کا صدر بھی بنتا ہے, اس کو وہ آپ دیکھتے ہیں وہ صدر بہت حد تک بڑا با اختیار بھی ہوتا ہے, عوام کی شرکت بھی اس میں ہوتی ہے, عوام کی شرکت بھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور عوام میں اس کو پذیرائی بھی ہوتی ہے. تو ابھی جب ان کا ابھی وزیر اعظم شہید ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے کس طرح دھاڑے مار مار کے گلی کوچوں میں لوگ رو رہے تھے. تو اگر اس کے ساتھ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ہوتی تو پھر وہ ری ایکشن نہ ہوتا. تو ایک حد تک اپنا ڈیموکریٹک سسٹم وہاں موجود ہے, لیکن اس کو پریویل جو کر رہے ہیں نا, وہ یہ ولایت فقیہ کا نظریہ جو ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پروٹیکشن دیتا یہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ یہ جو اسپرچول ان کے اندر یونٹی آئی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ یہ جامعات جو ہیں ایران کی, میں نے وہاں دیکھا ہے کہ دن کو لیکچر دیا, رات کو ادھر ہی سو گئے ہاسٹل کسی ان کے, انہوں نے
وہاں گیسٹ رومز بنائے ہوتے ہیں اچھے، تو آدھی رات کو اٹھ کے ان کے جوان لڑکے تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے ان کے اندر ایک ایسا جذبہ، اس وقت ابھی ساری یوتھ ہے نا جو آپ کی، وہ ایک سارا نظام چلا رہی ہے نا. علامہ جواد حسین جعفری صاحب، ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک تصادم کی جو صورتحال ابھر رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.